فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أمتي وبكى فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسأله ما يبكيك فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره وهو أعلم فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك ہر قسم کی بڑائی کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعد صلاۃ و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مسنون خطبے کے بعد ایک مشہور اور معروف حدیث کا آخری ٹکڑا اور اس کی کچھ لائنیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اسی کی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں ہم سیرت رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو جو یہ ہے کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کس قدر فکر مند رہتے تھے، امت کا کتنا خیال کرتے تھے، امت کے لیے کتنا تڑپتے تھے، آپ کے راتیں امت کی یاد میں گزرتی تھیں، آپ کے آنکھوں سے جو آنسو بہتے تھے وہ امت کے لیے بہا کرتے تھے۔ اس روایت اس حوالے سے میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ انشاءاللہ العزیز چند اور باتوں کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھ کر کے خطبہ جمعہ کو اللہ کی توفیق سے مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے مل کر کے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں ہمارے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت پیدا فرمائے، آمین۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی، ہم سب کے نبی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سانسیں، ایک ایک دھڑکن، ایک ایک سیکنڈ اور زندگی کا ہر لمحہ یہ امت کے لیے ہوا کرتا تھا۔ امت کی بڑی فکر کیا کرتے تھے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات یہ بھی یاد رکھیے کہ آج ہم جو کچھ بھی کھا رہے ہیں، جو کچھ بھی پی رہے ہیں،
امن و امان کی زندگی میں ہیں، ایمان اور توحید کی نعمت اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائی ہے، یہ پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اے دنیا والو، تمہارے پاس جو نبی آئے ہیں، رسول آئے ہیں، یہ تمہارے میں سے ہیں، آدم کی اولاد میں سے ہیں، سبحان اللہ، یہ بھی بشر ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر تم پر کوئی مشقت آتی ہے، امت پر کوئی پریشانی آتی ہے، امت پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، تو تم سے زیادہ تمہارے لیے تمہارے نبی پریشان ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یہ مومنوں کے لیے بڑے ہی رحم دل ہیں، مومنوں کے لیے بڑے ہی مہربان ہیں، سبحان اللہ۔ اور آئیے بات میں اگر اپنی شروع کروں، بہت ساری باتیں اس حوالے سے موجود ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جو آنسو بہتے تھے، وہ امت کے لیے کس قدر بہا کرتے تھے اور امت کے لیے کس قدر فکر مند رہا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وقت کی بات ہے، یا ایک بار ایسا ہوا کہ میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کر رہے ہیں، دعا کرتے کرتے یا نماز پڑھ رہے ہیں، حالت نماز میں آپ علیہ السلام نے کیا کیا، جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نقل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے امت کے حوالے سے اللہ سے دعا فرمائی تھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کے یہ لوگ، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو اے اللہ جس نے میری بات مانی وہ مجھ میں سے ہے۔ اپنی امت کا تذکرہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے اللہ جس نے میری بات مانی وہ مجھ میں سے ہے، اور اے پروردگارہ جس نے میری نافرمانی کی ہے، اللہ تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے بارے میں دعا کی تھی۔ اس کے بعد میرے آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعا نقل کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا فرمائی، ان تعذبہم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو عذاب دینا چاہے تو اللہ کون روک سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اگر تو معاف کر دے سبحان اللہ تو اللہ تو غالب اور حکمت والا ہے۔ یاد کیجئے دو نبیوں کی دعاؤں کو پیارے حبیب علیہ السلام نے نقل کیا، یاد کی، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیا اور دعا کرنے لگے، اللہم امتی اللہم امتی۔ اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے بارے میں یہ دعا کی، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں سبحان اللہ، امت کا نام آیا، امت کا تذکرہ ہوا، امت کی یاد آئی، پیارے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہانے لگے، اللہ کے دربار میں یہی کہہ رہے ہیں، اللہ کل قیامت کے روز میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ تعالیٰ میری امت کا کیا ہوگا۔ دعا کرتے کرتے روتے روتے صبح ہو گئی، سبحان اللہ۔ صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور کہا جبریل جائیے اور محمد عربی علیہ السلام سے پوچھئے کیا بات ہے، رات بھر آنسو بہا رہے ہیں، رات بھر رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے۔ اور اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے تھے۔ چنانچہ جبریل امین علیہ السلام آئے، آ کر کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، رات بھر آپ رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے کہا اے جبریل کل قیامت کے روز میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کس پریشانی میں ہوگی، میں یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں۔ سبحان اللہ، صلوات اللہ وسلم
वसल्लम अलैहि, ये मेरे आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सारी रात उम्मत के लिए रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। जानते हैं जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में गए और जा करके बताया, हालांकि अल्लाह को बेहतर मालूम है कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम किस लिए रो रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला भी दूसरों की ज़बानी सुनना चाहता है। चुनांचे अल्लाह ताला ने कहा, अय जिब्रील अलैहिस्सलाम जाइए और जाकर के मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम से कह दीजिए, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूका, जाकर के मोहम्मद अरबी से कह दीजिए कि आप अपनी उम्मत को लेकर के इतने परेशान हैं, ज्यादा फिक्रमंद ना हो, हम आपकी उम्मत को खुश कर देंगे, आपको भी खुश कर देंगे, आप ज्यादा फिक्रमंद हो, आप ज्यादा परेशान ना हो। उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा। ऐ मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उम्मत को लेकर के बेचैन हैं, उम्मत को लेकर के रो रहे, जाओ कल क़यामत के रोज इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको खुश कर देंगे। सुभान अल्लाह। देख रहे हैं ये मेरे आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो उम्मत के लिए आंसू बहा रहे हैं। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, मुझे माफ फरमाए, हम जिस दौर में सांस ले रहे हैं, औलाद अपने बाप के लिए रोने को तैयार नहीं है। बाप का जनाजा हो रहा है, बाप का कफन दफन हो रहा है, ये बच्चा ये बेटा मोबाइल में लगा हुआ है। कितने औरतों के शौहर का इंतकाल हो गया है, उन औरतों ने अपने शौहरों के इंतकाल पर आंखों से आंसू नहीं बहाए हैं, इनका दिल नरम नहीं हुआ है। कितने भाई, कितने भाइयों के सामने कितने भाइयों का इंतकाल हो गया है, इन्हें रोना नहीं आया है। बाप अपनी औलाद के लिए, औलाद अपने बाप के लिए, माँ अपनी बेटी के लिए, बेटी अपनी माँ के लिए, भाई अपने भाई के लिए रोने को तैयार नहीं है। सब दुनिया में लगे हुए हैं, सब दुनिया में मस्त है। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन दुनिया में आ रहा है, कौन दुनिया में जा रहा है, इसकी किसी को फिक्र नहीं है। इल्ला माशाअल्लाह कुछ ऐसी औरतें हैं जो अपने शौहर के जुदाई पर, अपने बाप के इंतकाल पर आंखों से आंसू बहाती हैं। लेकिन हम जिस दौर में जी रहे हैं, ये नफ्सा नफ्सी का दौर है। यहाँ तो अपनी जान की फिक्र है, कौन किसके लिए रोएगा। कुर्बान जाए मेरे आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी रात ये उम्मत के लिए रो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु व सलामु अलैहि। ये मेरे आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत से ये प्यार था, उम्मत से ये चाहत थी, उम्मत के लिए तड़प थी। एक एक सांसें नबी की उम्मत के लिए होती थी, सांसों का एक एक धड़कन प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये उम्मत के लिए हुआ करता था। और एक और बात बड़ा मैं आपको बताऊं, मुस्लिम शरीफ की ही रिवायत है। सुभान अल्लाह, माई आयशा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कि एक बार ऐसा हुआ कि नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेरे मकान में बारी थी। कहती मैंने अंदर से गौर से सुनना और याद करना अपने नबी को, याद करना अपने पैगंबर को, याद करना अपने रसूल को। आज जुमा का दिन है ना, दरूद शरीफ पढ़ लिया करो, दरूद शरीफ का एहतमाम किया करो। रसूल अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो मुझ पर दरूद पढ़ता है ना, कल क़यामत के रोज मेरी शिफात मिलने वाली। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। माई आयशा क्या फरमाती हैं, जरा उनकी बात सुन लीजिए ना। कहती है मेरे मकान में मेरी बारी का मौका था, मैंने अंदर से ईशा के बाद दरवाजा बंद कर लिया। प्यारे नबी अकरम अलैहिस्सलाम बिस्तर पर लेट गए, मैंने ऊपर चादर डाल लिया। जानते हैं, कहते हैं माई आयशा फरमाती हैं थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ कि नबी अकरम ने यह समझा कि आयशा सो गई है, आयशा सो गई है। नबियों को गैब का इल्म नहीं होता है, नबी अल्लामुल गुयूब नहीं होते हैं। देखो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि नबी ने समझा कि मैं सो गई हूं, चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने चादर हटाया, बिस्तर से उठे, पैर आपने आयशा से जमीन पर रखा, उसके बाद आपने चप्पल पहना, दरवाजे का जो केवाड़ होता है ना कुंडी, अल्लाह के नबी ने आयशा से खोला और बाहर निकल गए। और इसलिए
نکل گئے, اس وہم و گمان میں نکل گئے کہ عائشہ سو رہی ہے, عائشہ کو خبر نہیں ہے. سبحان اللہ. مائی عائشہ کہتی ہے میں جاگ رہی تھی, میں نے دل میں سوچا آج میری باری کا موقع ہے, پیارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان میں ہے, رات کا وقت ہے, آپ اتنی رات کہاں جا رہے ہیں؟ مائی عائشہ نے کہا میں پیچھا کروں گی کہ میرے پیغمبر میری باری کے دن کہاں جا رہے ہیں. کہتے میں نے بھی آہستہ سے دروازہ کھول کر کے اور باہر سے میں نے کیوار لگا گیا اور میں پیچھے نکل گئی. کہتی ہے میں نے جا کر کے دیکھا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتی ہے میں نے جا کر کے دیکھا مدینہ منورہ میں بقیع غرقد قبرستان ہے جہاں صحابہ کرام مدفون ہے. 10,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں, مسجد نبوی کے قریب میں ہے. سبحان اللہ. کہتی ہے میں نے دیکھا, میں یہاں کھڑی ہوں, نبی وہاں کھڑے ہیں. اور کہتی ہے میں نے دیکھا رسول عربی نے ہاتھوں کو اٹھایا, دعا کرنے لگے, رونے لگے. آپ علیہ السلام نے 3 بار دونوں ہاتھوں کو اٹھایا, دعا کرنے کے بعد واپس پلٹ کر کے آئے. کہتی ہے میں اللہ کے نبی سے پہلے پلٹ گئی اور میں دوڑ لگاتی ہوئی میں تیزی سے میں آ کر کے بستر پر لیٹ گئی تاکہ نبی کو پتہ نہ چلے. کہتے تھوڑی دیر کے بعد پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے. اللہ کے نبی نے دروازہ اندر سے بند کیا. بستر پر لیٹنے کے لیے جب چلے میری سانسیں پھول رہی تھی, دوڑنے کی وجہ سے نا, بھاگنے کی وجہ سے میری سانسیں پھول رہی تھی, میرا پیٹ پھول رہا تھا. نبی نے کہا عائشہ کیا بات ہے, ابھی تک تم سوئی نہیں ہو, نیند نہیں آئی ہے؟ عائشہ صحیح بتاؤ میٹر کیا ہے, معاملہ کیا ہے؟ تمہاری سانسیں چڑھ رہی ہیں, اتر رہی ہیں, سانسیں پھولی ہے. کہا اللہ کے نبی نے کہا عائش اگر تم نے صحیح جواب نہیں دیا نا, اللہ وحی کے ذریعے مجھے بتا دے گا, وحی کے ذریعے اللہ خبر کر دے گا. مائی عائشہ نے کہا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اصل میں دیکھنے کے لیے گئی تھی کہ آپ رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے کہاں جا رہے ہیں, کس کے لیے جا رہے ہیں؟ نبی اکرم علیہ السلام نے جو جواب دیا لے کر کے جاؤ. ارے یہ امت سے پیار دیکھو نبی کا, یہ امت سے الفت دیکھو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے حبیب نے کہا عائشہ اصل میں تم میرے پاس لیٹی ہوئی تھی, جبریل امین علیہ السلام آئے اور اس حال میں آنا انہوں نے پسند نہیں کیا. انہوں نے دروازے پر دستک دی, آہستہ سے دروازے کو انہوں نے کھٹکھٹایا. میں بھی آہستہ سے اٹھ کر کے گیا باہر, میں نے جبریل کو سلام کیا. جبریل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام آیا ہے, اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے پیغمبر جاؤ اور مدینے میں جو بقیع غرقد قبرستان ہے جہاں مسلمان دفن ہے ان مسلمانوں کے لیے دعا کرو. سبحان اللہ. امت کے وہ لوگ جو انتقال فرما گئے ہیں, جو مرحومین ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں رات کی تاریکی میں, میں رات کے اندھیرے میں جا کر کے اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے جو انتقال فرما گئے ہیں بقیع غرقد قبرستان میں دفن ہے, میں جا کر کے دعا کروں. اے عائشہ میں نے جا کر کے ان مرحومین کے لیے دعائیں کی ہیں. سبحان اللہ. یہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے امت کے لیے, آپ رویا کرتے تھے امت کے لیے, آپ کی آنکھیں بھیگ جاتی تھی امت کے لیے. کبھی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے لیے, اپنے بیٹوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, نبی کی زندگی میں کتنے رشتہ داروں کو مارا گیا, انتقال فرما گئے, رشتہ داروں سے جدائی ہو گئی, نبی کی بیٹیاں انتقال کر گئی, نبی کے بچے انتقال کر گئے. قربان جائے نبی نے آنکھوں سے آنسو بہایا, تمہارے لیے بہایا. نبی نے آنکھوں سے آنسو بہایا, ہم گنہگار لوگوں کے لیے بہایا. صلوات اللہ وسلام علیہ. آئیے ایک اور موقع لے کر کے جائیے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اتنے میں جبریل آ گئے علیہ السلام. یہ جبریل علیہ السلام کے آنے کا موقع نہیں تھا. جبریل کبھی بھی آتے تھے, اطلاع دے کر کے آتے تھے, وقت پر آتے تھے, ٹائم پر آتے تھے. جبریل امین علیہ السلام بے وقت بے ٹائم پر آ گئے. اللہ کے حبیب نے کہا جبریل
क्या बात है, ये आने का वक्त नहीं है, आप अचानक कैसे चले आए? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अभी जहन्नम देख करके आया हूँ, जहन्नम के मनाजिर को देख करके आया हूँ, मुझे बड़ा डर लग रहा है, मुझे बड़ा खौफ है। कौन है ये? फरिश्तों का सरदार है। कौन है ये? मासूम अनिल खता है। कुरान ने जिनके बारे में फरमाया ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम है। जहन्नम देख करके आए हैं, थरथरा रहे हैं, कांप रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा जिब्रील कुछ जहन्नम का तस्करा मेरे सामने भी करो, उसके मनाजिर बयान करो। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया? जहन्नम को हुक्म दिया 1000 साल धोखा जाए, जलाया जाए, गरमाया जाए। जैसे भट्टी में कोयले जलाए जाते हैं ना, ऐसे 1000 साल जहन्नम को धोखा गया, जलाया गया, उसके आग पूरे के पूरे सफेद हो गए। फिर अल्लाह ताला ने इसी पर बस नहीं किया, अल्लाह ने कहा 1000 साल और जहन्नम को धोखा जाए, जलाया जाए। 1000 साल और जहन्नम को जलाया गया, उसके शोले, उसकी आग ये सुर्ख हो गई। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इसी पर बस नहीं किया, अल्लाह ने फिर हुक्म दिया 1000 साल और जहन्नम को धोखा जाए, जलाया जाए। 1000 साल और जहन्नम को जलाया गया। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जहन्नम का यह हाल है, उसके शोले बुझने वाले नहीं है, उसके आग बुझने वाले नहीं है, ये जहन्नम का यह हाल है। जानते हैं प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना अल्लाहु अकबर, अपनी बेटी की याद ना आई, बेटों की याद ना आई। जहन्नम का यह मंजर जब प्यारे नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़बानी सुना, मैं और आप हम गुनहगार याद आ गए। नबी ने अपनी उम्मत को याद कर लिया। उसके बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिब्रील ने कहा कि ए जिब्रील ने कहा ए रसूल अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उस जात की कसम है जिसने आपको पैगंबर बना करके भेजा है, अगर जहन्नम में सुई के सुराख के बराबर, जिनमें धागा डाला जाता है ना, सुई के सुराख में धागा डाला जाता है, कहा अगर अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में सुई के सुराख के बराबर भी अगर जहन्नम में सुराख कर दिया जाए, उसकी गर्मी से सारे दुनिया वाले मर जाएंगे, उसकी गर्मी से सारे दुनिया वाले फना हो जाएंगे। ऐ मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जहन्नम में रहने वाला जो दरोगा है, अगर वो दुनिया में झांक दे, उसकी बदबू से ये सारी दुनिया वाले मर जाएंगे। और ऐ मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जहन्नम में रहने वाला जो जंजीर है, उसका एक हल्का, उसकी एक कड़ी अगर दुनिया के बड़े से बड़े पहाड़ पर डाल लिया जाए, ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा, ये पहाड़ चिकना चूर हो जाएगा। जानते हैं जहन्नम का ये तस्करा जब प्यारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सुना, जिब्राइल भी रोने लगे, नबी अकरम भी रोने लगे। प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्राइल से पूछा, ऐ जिब्राइल आप क्यों रो रहे हैं? आप तो अल्लाह के फरिश्ते हैं, मुकर्रब अल्लाह के बंदे हैं, आप तो मासूम अनिल खता है, आप क्यों रो रहे हैं? जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्यों ना रोऊं, मैं क्यों ना रोऊं, मुझे गम क्यों ना हो, मुझे अफसोस क्यों ना हो? अरे अल्लाह का करीबी बंदा इब्लीस भी था, इब्लीस भी था। अल्लाह ने उस इब्लीस को आजमाया और नाकाम हो गया। अल्लाह ने जिब्राइल का इम्तिहान ले लिया, तो जिब्राइल कहीं नाकाम ना हो जाएगा। मैं इसी गम में रो रहा हूं। सुभान अल्लाह। जानते हैं इतना सुन करके जिब्राइल भी रो रहे हैं, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे हैं। आसमान से निदा आई, आवाज आई कि ऐ जिब्राइल और ऐ मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम, हमने आप दोनों की हिफाजत कर ली है, आप दोनों के लिए जन्नत है। चुनांचे जिब्राइल आसमान में चले गए और प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से उठ करके आए। देखा अंसारी साहबे कराम खेल रहे हैं, दुनिया में लगे हुए हैं, बाल बच्चों में हंसी मजाक कर रहे हैं। प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ऐ मेरे अंसारी साहबा, तुम दुनिया में हंस रहे हो, अरे तुम्हारे पीछे जहन्नम खड़ी है, दहकते हुए शोले है, निकलने के लिए तैयार है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे साहबा, जो मैं जानता हूं जहन्नम के बारे में, जितना मुझे इल्म है, अगर तुम जान जाओ तुम्हारी
ہنسی ختم ہو جائے گی, زندگی بھر تم روگے. اے میرے صحابہ کرام, اگر جہنم کا تمہیں علم ہو جائے, اے میرے انصاری صحابہ, جہنم کی حقیقت اگر جان جاؤ تو تم جنگلوں میں چلے جاؤ گے, صحراؤں میں چلے جاؤ گے, دنیا کی لذتیں تمہارے لیے پھیکی پڑ جائیں گی. یہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے یہ سلوک تھا, امت سے یہ برتاؤ تھا, امت کی اس طرح فکر کیا کرتے تھے. اور ایک دو اور باتیں دے کر کے انشاءاللہ اپنے خطبہ جمعہ کو ہم مکمل کریں گے. بدر کا موقع ہے, پہلی لڑائی ہے, سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں کربلا سے اسلام زندہ ہوا ہے, کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ارے نادانو, اسلام اگر کبھی خطرے میں تھا, اسلام خطرے میں نہیں ہے اور قیامت کی صبح تک نہیں رہے گا. مسلمان خطرے میں ہیں یہ ہم کہہ سکتے. اسلام کبھی اگر خطرے میں تھا, تاریخ میں ایک موقع آیا جب غزوہ بدر کا موقع تھا. سبحان اللہ, 313 مسلمان ہیں, سامنے 1000 کی جماعت ہے, کافروں کا لشکر ہے, اسلام کو مٹانے کے لیے آئے ہیں, تحس نحس کرنے کے لیے آئے ہیں, مدینہ کی بستی کو فنا کرنے کے لیے کفار آئے ہوئے ہیں. جانتے ہیں پیارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صحابہ سے کہا آپ سب سو جاؤ. ساری رات صحابہ کرام کو سلا دیا, سو جائیے, صبح جنگ لڑنی ہے نا, تیاری کرنی ہے, مقابلہ کرنا ہے, آرام بھی لینا چاہیے نا. صحابہ کرام کو سلا دیا. اور اللہ کی قسم ہے, حدیث اٹھا کر کے دیکھو, علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں مجھے نیند نہ آئی, مجھے نیند نہ آئی, میں رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے دیکھا صحرا سناٹا ہے, سب پوری دنیا خاموش ہے, پوری دنیا سو رہی ہے, اکیلے ایک شخص ہے پیارے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم انجز لی ما وعدتنی, اللہم انجز لی ما وعدتنی, اللہم انک ان تہلک هذه العصاب من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض ابدا. اے پروردگارا, یہ 313 کی مٹھی کی جماعت ہے, یہ اسلام کے کلیجے ہیں, یہ ایمان کے کلیجے ہیں. اللہ یہ سب رات میں سو رہے ہیں. پروردگارا اگر تو نے انہیں ناکام کر دیا, اگر یہ ہار گئے, صبح کافروں سے جنگ اگر ہار گئے, اے اللہ اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا, تیرا تذکرہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. جانتے ہیں اتنا کہہ رہے ہیں, رو رہے ہیں, رو رہے ہیں, رو رہے ہیں. صدیق اکبر کی آنکھ کھل گئی, انہوں نے دیکھا نبی اکرم علیہ السلام کے کندھے مبارک سے چادر مبارک گر گئی ہے. انہوں نے جا کر کے اٹھایا, نبی کے کندھے پر رکھا, کہ یا رسول اللہ بس کیجئے, بس کیجئے, کتنا روئیں گے امت کے لیے, کتنا آنسو بہائیں گے امت کے لیے, اس قدر فکر مند ہیں آپ, امت کی یادیں سے ستا رہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر اگر یہ 313 کی جماعت اگر ہار گئی, جانتے ہو اسلام مٹ جائے گا, توحید مٹ جائے گا, دنیا میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. صدیق نے کہا یا رسول اللہ بس کیجئے, اللہ کی مدد آئے گی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی دعا قبول فرمائی. صبح اللہ تعالی نے 5000 فرشتوں کو بھیجا, جبرائیل کی قیادت میں 5000 فرشتے آئے اور 1000 کو اللہ تعالی نے شکست فاش دی. یہ میرے آپ کے نبی ہیں. باتیں بہت ساری ہیں, وقت ہو چکا ہے میرے بھائیوں, باتیں بہت ساری ہیں. اللہ سے مل کر کے دعا فرمائے, اللہ تعالی حقیقی معنوں میں ہم سب کے دلوں میں, ہم سب کے سینوں میں اللہ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے.